سفر اور قیام کی فوت شدہ نمازیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہوں اور حالت قیام میں ان کو ادا کرے یا سفر ہی کی حالت میں ادا کرنا چاہے تو دونوں صورتوں میں قصر کے ساتھ ہی پڑھے، اور جو نمازیں قیام کی حالت میں فوت ہوئی ہوں ان کو ہر حالت پوری پوری ادا کرے۔ مثلا سفر میں ظہر کی نماز فوت ہو گئی اور پھر قیام کی حالت میں اس کو ادا کرنا چاہے تو 2 رکعت پڑھے۔ اگر ظہر قیام کی حالت میں قضا ہوئی ہو اور حالت سفر میں اس کی قضا دینا چاہے تو 4 رکعت ہی پڑھے۔ عالمگیری، مسئلہ ماں باپ یا کسی عزیز رشتہ دار کی طرف سے قضا نمازیں پڑھنی درست نہیں، کیونکہ نماز عبادت باطنی ہے جو ہر شخص کے ذمہ علیحدہ علیحدہ فرض ہے، یعنی عبادت باطنی میں ہر شخص اپنی ادا اور قضا کا ذمہ دار ہے، کسی کی طرف سے کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، بخلاف عبادت مالی کے کہ وہ ایک کے ادا کرنے سے دوسرے کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ در مختار قضا نمازوں کا اعلیٰ اعلان مسجد میں ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز میں بلا عذر کے تاخیر کرنا گناہ ہے اور اس گناہ پر دوسروں کو مطلع کرنا دوسرا گناہ ہے، اس سے دوسروں کو شے ملتی ہے، اس لیے قضا نمازوں کو چھپ کر پڑھنا چاہیے۔ عالمگیری، اس قطع کا بیان اوپر بیان ہوا ہے کہ کسی کی قضا نمازوں کو دوسرا ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز عبادت باطنی ہے، البتہ قضا نمازوں کا کفارہ دوسرا شخص ضرور ادا کر سکتا ہے، اس کو اسقطاع کہتے ہیں۔ پس اگر ایک شخص نے مرتے وقت اپنے ورثاء کو قضا نمازوں کا کفارہ دینے کی وصیت کی اور اس کا کچھ ترکہ بھی ہے تو اس کے تہائی مال سے وصیت پوری کی جائے گی، اس طرح کہ ہر فرض اور وتر نماز کے عوض نصف سا گایوں بطور کفارہ دیے جائیں گے۔ گویا ہر فرض اور وتر کا کفارہ نصف سا یعنی 1 سیر اور 7 شٹاک گندم ہے۔ اگر میت کا ترکہ موجود نہ ہو اور اس کے مالدار ورثاء کو چاہیے کہ تبرعاً اس کی طرف سے مذکورہ کفارہ دے، اور اگر ورثاء میں سے کوئی غنی نہ ہو تو یوں کرنا چاہیے کہ نصف سا کسی مسکین کو دے دیے جائیں اور وہ مسکین بطور صدقہ کسی فقیر وارث کو دے دے، اور پھر یہ وارث کسی مسکین آدمی کو یہ گایوں بطور کفارہ کے دے دے۔ اسی طرح دور رکھا جائے یہاں تک کہ سب نمازوں کا کفارہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اسقطاع کا جواز صرف امام محمد رحمۃ اللہ کے قول کے موافق ہے، ورنہ عام فقہ حنفیہ کے نزدیک اسقطاع جائز نہیں۔ ہم نے محض معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے جواز کی صورتیں لکھ دی ہیں، ورنہ صحیح بات یہی ہے کہ عبادت باطنی مالی کفارہ سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ شیخ فانی کا حکم، شیخ فانی اس بوڑھے شخص کو کہتے ہیں جس کے اعضاء و جواہر نے جواب دے دیا ہو اور مرنے کے قریب ہو، ایسے بوڑھے کے لیے حکم ہے کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے نماز ادا کرے، کیونکہ شریعت نے اس عبادت میں اتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ کوئی انسان کسی حالت میں ضعیف و پیری کا عذر نہیں کر سکتا، لہذا شیخ فانی کے لیے حکم ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو نماز ادا کرے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر بیٹھ کر بھی ممکن نہیں تو لیٹ کر اشارہ ہی سے پڑھ لے، اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہو سکتی ہے۔ الغرض شیخ فانی میں جب تک زبان ہلانے کی طاقت ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں، بہرحال اس کو نماز ادا کرنی چاہیے، اسے کفارہ دینا جائز نہیں، البتہ روزوں کا کفارہ دے سکتا ہے۔
جیسا کہ کتاب الصوام میں تصریح ہے۔ تتما ہمارے امام صاحب کے نزدیک ترتیب درمیان قضا اور وقتی نماز کے واجب ہے، اور اس کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باوجہ مشغولیت 4 نمازیں فوت ہو گئی تھیں، پھر آپ نے ترتیب وار ان کی قضا نکال کر فرمایا صلی کما رأیتمونی اصلا، یعنی تم بھی اسی طرح ترتیب کے ساتھ نماز پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ یہ امر ترتیب کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔